نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حسن آن لائن قرآن اکیڈمی کے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طالب العلم کورس کا آج دوسرا سبق سماعت فرما لیں۔ اس سبق کے اندر ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہوگا اور ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے حسن آن لائن قرآن اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو ایمان مجمل یاد ہو جائے، کسی کو ایمان مفصل یاد ہو جائے اور ان کا ترجمہ یاد ہو جائے، ایمانیات یاد ہو جائیں، تو آپ کا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی فائدہ ہے۔ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ چلو سبق سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرتے ہوئے، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ یہ ایمان مجمل کا ترجمہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایمان مفصل کی طرف۔ پہلے سماعت فرما لیں ایمان مفصل، پھر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے ایک ایک لفظ کا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرما لیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ایمان مفصل کا ترجمہ ہے۔ ان کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔
کل انشاءاللہ سبق کے اندر اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔